السلام علیکم ناظرین، پروگرام سیاست اور سچ کے ساتھ میں ہوں ارسلان خالد۔ آج 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، جس کو ایک جوش و خروش سے پورے ملک میں ہم منا رہے ہیں، اور بالخصوص ہم اپنی یادیں تازہ کرتے ہیں 6 ستمبر 1965 کی، کہ کس طرح سے پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑی ایک فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کو شکست دی اور ملک کا بھرپور دفاع کیا۔ اس میں اگر جتنی تعریف افواج پاکستان کی جائے جنہوں نے قربانیاں دیں اور یہ جنگ لڑی، اس کے ساتھ ساتھ یقیناً ایک بڑی جو بات اور اہم بات تھی وہ یہ کہ پوری قوم یکجا ہو گئی تھی، اور پوری کی پوری قوم پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑی تھی اور لڑ رہی تھی۔ اور عام لوگ بھی بتایا جاتا ہے کہ جس طرح جو ایک ان کا جذبہ تھا وہ بھی دیدنی تھا، اور یہ جب ایک یونٹی پوری قوم نے دکھائی تو پھر ایک بڑا کارنامہ کرنے میں ہم کامیاب ہوئے، اور بھارت جو مختلف خواب سجائے بیٹھا تھا اس کو نہ صرف شکست دی بلکہ ایک بہت ایسی چیز جس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ اپنے سے اتنی زیادہ بڑی طاقت کو ہم اس طرح سے شکست دے پائیں گے، وہ دینے میں ہم کامیاب ہوئے۔ لیکن جو کی پوائنٹ ہے، جو انتہائی اہم بات تھی اس وقت، وہ یونٹی تھی جو افواج پاکستان اور پوری قوم میں تھی، جس کی بنیاد پر ہمیں یہ دفاع ہم کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ آج جب ہم 6 ستمبر منا رہے ہیں اور اس کو ریکال کرتے ہیں تو اس وقت سوسائٹی میں سب سے بڑا مسئلہ بے تحاشا پولرائزیشن کا ہے، اور اس پولرائزیشن کی وجہ سے ہی بہت سارے مسائل ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں، اور آج پھر میرے خیال سے ہمیں اسی طرح کی جو 1965 کی یونٹی تھی قوم کے درمیان، وہ یونٹی دوبارہ سے درکار ہے۔ ہمیں اپنے افواج پاکستان، لا انفورسمنٹ ایجنسی، سب کو اسی طرح بیک کرنے کی ضرورت ہے جس طرح ہم نے ماضی میں کیا۔ اور پھر آج ہم ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات کریں یا روایتی دہشت گردی جو بلوچستان میں نظر آتی ہے، یا بارڈر پار سے یہاں پر جو لوگ آ کر دہشت گردی کرتے ہیں، ان تمام کا خاتمہ اور ان کو شکست صرف اور صرف ایک یونٹی کی بنیاد پر دی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے ایک تو قوم کو یکجا ہونا ہوگا، اس پولرائزیشن کا خاتمہ کرنا ہوگا اور بیک کرنا ہوگا اپنے افواج کو۔ جب ہم تنقید کریں گے اور سوالات اٹھائیں گے اور انگلیاں اٹھائیں گے اور بے تحاشا ڈیوائیڈ پیدا ہو جائے گی، تو پھر یقیناً دشمن کو موقع ملتا ہے اور وہ بڑے بھرپور طریقے سے ہم پر وار کرتا ہے اور اس کا ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ اور زیادہ دور کی بات نہیں ہے، اگر صرف 2014 تک ہم چلے جائیں جب سانحہ APS ہوا ہے، اس کے بعد جو بھی حالات تھے، لیکن جب تمام تر سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں، افواج پاکستان ان کے ساتھ بیٹھے اور پھر ایک عزم کیا گیا، تو ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد مکمل طور پر پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، جو آئے روز دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے۔ اب بھی اسی طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ میں چاہوں گا کچھ بات ہم ماضی کی کریں جب ہم یوم دفاع پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور آج کے موجودہ جو حالات ہیں، کچھ بات آج کے دن کی مناسبت سے ہم ان پر کریں کہ کس طرح سے یہ جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں ان سے ہم نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ گیسٹ پارٹیسپینٹس کا تعارف کراتا چلوں۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں علی سرور نقوی صاحب، سابق سفیر ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور حمزہ رفعت حسین صاحب ہمارے بین الاقوامی امور ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پروگرام میں موجود ہیں۔ نقوی صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے سر کیا کہیں گے؟ پہلے تو ایک 6 ستمبر 1965 سے بات کا آغاز کرتے ہیں، پھر ہم آئیں گے موجودہ حالات کی طرف۔ ہم کچھ چیزیں، کچھ خیالات جو آپ شیئر کرنا چاہیں 6 ستمبر کے حوالے سے۔ جی ہاں، شکریہ بہت ارسلان صاحب۔ 6 ستمبر کا جب خیال آتا ہے تو بہت سی باتیں یاد آتی ہیں۔ میں اس وقت کالج میں تھا، اور ہم لوگ بہت جذبے کے ساتھ ہم نے اس جنگ کا سامنا کیا۔ اب مجھے یاد ہے ہم نے اپنے گھر کے باہر جو ہے وہ ڈچ بنایا تھا، خندق سب سی کھودی تھی، اس میں ہم لوگ کہ شام کو اس میں ہم بیٹھ جائیں گے، اور کھڑکیوں پہ کالے کاغذ لگائے تھے تاکہ وہ گھر ہمارا نظر نہ آئے۔ اور پھر سارے شہر میں ایک جذبہ تھا، پورے بھرپور طریقے سے پوری طرح افواج پاکستان کی حمایت اور ان کی انکریجمنٹ پہ ہم لوگ سب لوگ متفق تھے۔ آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت جو ایک یونٹی تھی، جو ہمارے میں اتحاد تھا، وہ مثالی تھا۔ نغمے لکھے گئے، گائے گئے، پبلک فنکشنز میں اس کا ذکر ہوتا تھا، اور زیادہ تر سیلیبریٹری جتنے بھی خوشی کی تقریبیں تھیں وہ نہیں ہو رہی تھیں، وہ
لوگ ملتے تھے اور جنگ کی باتیں کرتے تھے اور سب کی دعائیں تھیں ہر وقت، ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے دعا تھی کہ پاکستان کو کامیابی ہو. تو یہ بڑا ایک ایسا موقع تھا جب کہ ہمارے ملک کی جو سالمیت کی دعا اور جو اتحاد کی باتیں اور جو حمایت فوج کی اور ہمارے مسلح افواج کے کارناموں کا ذکر، ایئر فورس نے بڑا کمال دکھایا، نیوی نے بڑا کمال دکھایا، اور ملٹری فوج تو بہرحال وہ گراؤنڈ پہ پوری طرح بھارت کا وہ مقابلہ کر رہی تھی. تو یہ باعث فخر کہ پاکستان نے اس وقت جو ایک نیشنلزم کا مظاہرہ کیا، پیٹریٹزم کا مظاہرہ کیا، وہ مثالی ہے، اور اس سے ہمیں بہت سی انسپریشن لینی چاہیے. بالکل صحیح. بریگیڈ صاحب، یور ٹیک، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان؟ یہ دن ہم آج منا رہے ہیں، مناتے آئے ہیں، اور بھرپور انداز میں پاکستان نے اپنا دفاع کیا، اور شاید اگر پوری تاریخ دیکھی جائے تو اس کی مثال نہیں ہے کہ ایک ملک جو کہ ایک کم طاقت رکھتا ہو، جس کی افواج کی تعداد بہت کم ہو، اپنے سے 5 گنا بڑی فوج کو وہ اس طرح شکست دیں. اور ان کے جو خواب تھے کہ وہ شاید اگر رات کو حملہ آور ہوں گے تو صبح وہ لاہور جم خانہ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور پھر یہ خواب ان کے ایسے چکنا چور ہوئے کہ ایک دفعہ لگ سمجھ گئی انہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں اس وقت اسکول میں تھا، ہائی اسکول میں، لیکن مجھے ایگزیکٹلی ایک یاد ہے آج بھی الحمدللہ. ایک دن یاد ہے، ایک لمحہ یاد ہے، 65 کی جنگ. دیکھیں، 1947 کی آزادی کے بعد 18 سال کے بعد یہ جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ. اب اس وقت 2 نیریٹوز تھے جو پاکستان میں ہر پاکستانی کے ذہن میں تھے، اور ہماری پوری کمٹمنٹ تھی نیریٹوز کو. ایک یہ کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان دشمن ہے، اس نے پاکستان کے وجود کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اور دوسرا یہ کہ کشمیر کا ہم نے کشمیر جو ہے اسے واپس لینا ہے. وہ 48 جنگ ہوئی تھی جس نے کشمیر کا ایک پورشن ہم نے آزاد کرا دیا تھا، جس کشمیر کہتے ہیں. تو ایک ہمارے دل میں ایک نفرت بھی تھی، ایک ہیٹرڈ بھی تھی، اور ایک نیشنل اسپرٹ تھی کہ انڈیا جو ہے یہی ہمارا دشمن ہے. پھر جب 65 کی جنگ ہوتی ہے تو میرا خیال ہے جو ہم نے نیشنلسٹک اسپرٹ دیکھی تھی قوم کیوں اس وقت اس پاکستان کے ساتھ ٹوٹل جو پاپولیشن کی پاکستان کی ابھی ہے 230-40 ملین. اس وقت ہم 100 ملین پاپولیشن، 10 کروڑ آبادی اس پاکستان ملا کے. جی. اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت کے صدر ایوب خان، پریزیڈنٹ ایوب خان اور دا ملٹری رولر، اور ان کی جو تقریب صبح 8 بجے جب تک زیادہ 5 بجے کی تقریب، انہوں نے کہا تھا کہ جناب دشمن نہیں جانتا کس نے کس قوم کو دل کرتا. بس یہ جملہ ان کا کہنا تھا. پاکستانی قوم کی بات مجھے وہ پھر لوگ تو نکل آئے گھر سے باہر. دور میں حالت یہ تھی کہ لوگ 6 ستمبر کے بعد حملہ ہو چکا اور کا پلان تھا کہ they will just hop the Wagah border and come over to Lahore 6 کی شام تک رات تک. تو لوگ جو ہیں وہ سوتیاں لے کے وہ اپنا لاہور کنال کے بینک کے ساتھ جدو موڑ کی طرف وگا کی طرف لوگ روانہ ہو گئے باٹا پور اور اس علاقے کہ جی یہ جذبہ تھا لوگوں میں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس ایسی اسپرٹ ہم نے اس کے بعد میں نے اس کے بعد اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. آئی تھنک دیٹ واز دا پیک، بیکاز انفارچونیٹلی 6 سال کے بعد ایسٹ پاکستان کے علاقہ ہو گیا اور میجر اس بنگلہ دیش بن گیا. تو وہ اسپرٹ پھر نہیں رہی اس کے بعد. آج تک میرا خیال ہے وہ اسپرٹ نہیں جو کہ ہم نے 1965 میں کی تھی. آرمی، نیوی، ایف دو آرمی یاد ہے. بریگیڈ صاحب، کیا وجہ ہے کہ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں واٹ آر دا ریزنز بیہائنڈ کہ پھر دوبارہ ہم نے وہ اسپرٹ نہیں دیکھی؟ تب ہم ایک 18 سال 18 ایئرز اولڈ نیشن تھے اور اتنی اسپرٹ تھی. ملٹری
رولرشپ تھی, پھر بھی اتنی موٹیویشن تھی ہمارے اندر, اینڈ دین اٹ واز لاسٹ آفٹر دیٹ. کیا ریزن ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد جو 1947 کے بعد ارلی 50 میں ایسٹ پاکستان والا مسئلہ ہو گیا تھا, لینگویج گروپس ہوئے, تو ایک بٹنس کریٹ ہو گئی تھی بٹوین بنگالیز اینڈ پیپل ان ویسٹ پاکستان. اور 1965 میں آپ کو اس کے فوراً بعد کنسپریسی ہوئی, یہ اپنا شیخ مجیب الرحمان پاتی چھوڑ دیا گیا, اس کے اندر حالات الیکشن ہوئے 1970 کے, ان کی میجورٹی تھی, لیکن ہم نے پراپر ٹرانسفر نہیں کی اپنا شیخ مجیب الرحمان میجورٹی پارٹی, اور مینڈیٹ آف دا پیپل واز ناٹ ریسپیکٹڈ, جس کی وجہ سے جو وہاں پہ جنگ تھی انڈیا نے اس کا فائدہ اٹھایا, انڈیا نے اپنا اتارا 1965 کا, اور وہ پاکستان بریک اپ کرنے میں کامیاب ہو گئے انڈینس. میں اس کے بعد پھر گورنمنٹس نے افراد کی 2 دفعہ ملک رول آیا پاکستان میں, کرپشن پاکستان میں بہت زیادہ ہونے لگ گئی. رائٹ وکیٹ صاحب, پوائنٹ آ گیا آپ کا. جی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کی جانے بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. میں حمزہ صاحب کی جانب آؤں گا. حمزہ صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, ہاؤ ڈو یو ریکال, یقیناً اگر آپ ہسٹری بکس کی بات کریں یا جو ہسٹری دیٹ واز ٹولڈ ٹو اس ہمارے بڑوں سے, جس طرح بھی ہم نے بریگیڈ صاحب سے سنا, علی صاحب سے سنا, ایک بہترین مثال ہمیں نظر آتی ہے یونٹی کی, اینڈ دین اٹ از لاسٹ, اٹس گون. دیکھیے 1965 جو تھا وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ تھا پاکستان کی ہسٹری کے اندر, کیونکہ ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ملٹری جو 5 ٹائمز چھوٹی ہے, ایک بڑے ملک کے ساتھ ایک مطلب جیت کا ایک مظاہرہ کرنا, وہ ایک بہت بڑے ایک اچیومنٹ تھی پاکستان کے لیے. اور 18 سال کو ایک بہت زیادہ سال نہیں ہوتا ایک ملک کے لیے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا, ایک ملٹری پاور اپنے طور پہ بنانا, ایک اکنامک پاور بنانا, کیونکہ 65 کی اگر ہم بات کریں تو وہ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کا ہی اس فیز کے اندر آ جاتا ہے. تو بیسکلی فزل آؤٹ اسی وجہ سے ہوا کیونکہ 71 کے اندر کافی زیادہ ہیوملیشن بھی فیس کرنی پڑی پاکستان آرمی کو, اور ہماری اپنی آپ کہہ سکتے ہیں خطائیں تھیں, ہماری اپنی پالیسیز تھی جس کی وجہ سے بنگلہ دیش بن گیا تھا. بٹ اگر ہم 65 کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک سول آپ کہہ سکتے ہیں ایک جنگ ایسی تھی جس کے اندر نیشنل یونٹی کے ساتھ ساتھ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو چکا تھا کہ پاکستان ول ریمین یونائٹیڈ ڈسپائٹ کہ کس قسم کے نیفیریس ڈیزائن جو ہندوستان آج تک کرتا آ رہا ہے. اور اگر ہم لیسنز ڈرا کریں تو فوج کے حوالے سے صرف ہسٹوریکل طور پہ ہمیں یکجہتی نہیں, کنٹمپریری ٹائمز کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان کے اندر جس قسم کے مسائل ہیں, ٹی ٹی پی کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں بہت بڑا ویریبل ہے جس کو فوج کے ساتھ ڈیل کرنا, افغانستان کے اندر جو حالات ہیں, جو کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی ہے, تو ہر دن ہمارے جو افواج پاکستان کے جو ہمارے سپاہی ہیں, ہمارے جو سولجرز ہیں, ہمارے جو آفیسرز ہیں, وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں اس ملک کی سلامتی کے لیے. سو 65 کے حوالے سے اس کو ہسٹوریکل انالیسس کے ساتھ ساتھ ہمیں کنٹمپریری طور پہ بھی اس کا کمپیریٹیو انالیسس کرنا چاہیے کہ کس طرح سے یہ فوج آج بھی پاکستان کی سلامتی کے لیے جانیں قربان کر رہی ہے, اور کوشش پوری یہ کر رہی ہے کہ دشمن کے جو آپ کہہ سکتے ہیں ڈیزائنز ہیں جو ابھی بھی انڈیا امپلیمنٹ کر رہا ہے, اس کو کسی نہ کسی طرح سے نلیفائی کیا جائے. رائٹ, ان کو نلیفائی کیا جائے. لیکن یہ بتائیے گا کہ ایک کیا وجہ ہے کہ سینٹیمنٹس, پبلک اوپینین, چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں, یونٹی ہم نے لوز کی ہے, اور اس کا مورد الزام آپ کس کو ٹھہرائیں گے حمزہ صاحب؟ دیکھیں پولیٹیکل فورسز ہیں, نام میں نہیں لینا چاہوں گا, بٹ دیر سم اینٹی آرمی پولیٹیکل فورسز, چاہے وہ لیفٹ پہ ہوں چاہے وہ رائٹ پہ ہوں. پاکستان اس وقت ایک ڈیپلی پولرائز سوسائٹی ہے. اگر ہم کمپیریٹیو انالیسس کریں 1965 کے ساتھ, وہ یونٹی اب آپ کو نہیں نظر آ رہی. سوسائٹی بہت زیادہ فریکچر ہو چکی ہے, ایتھنک لائنس کے اوپر, ریلیجس لائنس کے اوپر بھی, اور ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ کچھ ایسی سیاسی قوتیں ہیں وہ چاہتی یہ ہیں کہ پاکستان کسی نہ کسی طرح سے ڈیسٹیبلائز ہو جائے, اور ملٹری انسٹالیشنس کے اوپر اٹیک کی بات ہو یا نیگیٹو قسم کا پروپیگنڈا میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو نظر آ رہا ہو. کیونکہ آپ کسی بھی ملک کے اندر آپ کو یہ مثال نہیں ملتی کہ اپنے ہی آرمڈ فورسز کے خلاف کچھ ایسے عناصر ہیں معاشرے کے اندر جو پروپیگنڈا پھیلا رہے ہوتے ہیں. سری لنکا کے اندر لنکا ٹیمل ٹائیگر ایلم کو جب ڈیفیٹ کیا تو پوری سری لنکن آرمی, چاہے وہ ٹیملز ہو یا سینالیز ہو, انہوں نے سری لنکن آرمی کو مطلب جو ہے خراج تحسین پیش کیا. انڈیا کے اندر بھی یہ چیز ہو رہی ہے. ہمارے یہاں سے بدقسمتی سے پولیٹیکل کلائمیٹ, سیاسی کلائمیٹ اس قسم کا بن چکا ہے کہ پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اس
کی ٹارگٹس کبھی کبھی اپوزیشن پارٹیز ہوتی ہے, کبھی کبھی جو رولنگ حکومت ہوتی ہے. سب سے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ افواج پاکستان کے اوپر بھی اٹیکس ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ اگر آپ نے نیشنل یونٹی کی بات کرنی ہے, نیشنل سیکورٹی کی بات کرنی ہے اور آپ نے خود مختاری کی بات کرنی ہے, اس کے اوپر چاہے آپ کے جو مرضی پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں, ضروری یہ ہے کہ مل بیٹھ کے پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے نیشنل سیکورٹی چیلنجز کو ایڈریس کرنا, یہ ہم سب کی, ویسے آپ کی, میری اور سارے پاکستانیوں کی بنیادی طور پہ ذمہ داری ہے. علی نقوی صاحب, سر کہہ دینا تو بڑا آسان ہے. آج کل کا اگر میں دور کی بات کروں, ابھی جس طرح سے وی آل ایگری آن اے فیکٹ کہ دیر از اے لاٹ آف پولرائزیشن ان دا سوسائٹی ایٹ دا مومنٹ, اور یہ اس کی بھی مثال نہیں ملتی. جس طرح ہمیں وہ 1965 کی یونٹی کی مثال دوبارہ نہیں ملی, اتنی پولرائزیشن اور ڈیوائڈ کی بھی مثال نہیں ملی. پھر افواج پاکستان کی بے پناہ قربانیاں ہمارے سامنے ہیں, اور پھر میں تو بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ایک ایسا ملک جس کے ایک طرف بھارت بیٹھا ہے جو پورا کا پورا پاکستان لپیٹنا چاہتا ہے, اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھتا ہے, دوسری جانب افغانستان جیسا پڑوسی ہمیں تحفے میں ملا ہے, جو کہ باقی تو ان کے مسائل جن کی وجہ سے ہم متاثر ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, پر وہ اٹک یا اس سے آگے تک کے بھی دعوے دار ہیں کہ یہ ان کا علاقہ ہے. اور پھر ایسے میں ملک کی بقا اور سلامتی کو مینٹین رکھنا, اس کا کریڈٹ افواج پاکستان کو نہ دیں تو کس کو دیں؟ چند بیوقوف لوگ ایسے ہیں جو بیٹھ کر بیجا تنقید کرتے ہیں, اس طرح کی چیزیں باتیں کہتے ہیں کہ جن سے فوج خود میں جو صرف افواج پاکستان ہے, اب ملک کی تو قوم کی یونٹی تو رہی نہیں, جو فوج کی یونٹی ہے اس کو بھی متاثر کرنے پہ ایسی قوتیں بھی ہیں جو لگی ہوئی ہیں. ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم؟ دیکھیے, پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ افواج پاکستان ایک ایسی انسٹیٹیوشن ہے ہمارے ملک میں جس میں اسٹیبلٹی ہے, ڈسپلن ہے, نظم و ضبط کا ایک پورا ڈھانچہ ہے, اور وہ کافی اب متاثر ہوا ہے مختلف حالات سے. ایک تو جب سوویٹ, اس زمانے میں سوویٹ یونین نے جب افغانستان میں اپنی فورسز بھیجی, تو اس کے بعد وہ کافی دن وہ لڑائی چلی, 79 سے لے کر 88-89 تک. اس کے بعد وہ ان کو وہاں سے نکلنا پڑا, لیکن اس کا جو فال آؤٹ تھا وہ تھا دہشت گردی, منشیات کی ٹریفکنگ, اور اس ایک طالبان یا فار رائٹ یا ایکسٹریمسٹ گروپ کا پیدا ہونا. یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس کا اثر ظاہر پاکستان کے اوپر بہت پڑا ہے, اور اس وجہ سے پاکستان مشکلات کا سامنا کرتا رہا. اور اب بھی یہ صورت ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو, جو کوئی ایسی صورت پیدا ہوتی ہے جبکہ ملک کو خطرہ ہو, تو ابھی بھی ہمارے یہاں ایک ساری قوم متحد ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو مثال دوں, 2010 میں جب سیلاب آئے تھے, 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا, پھر 2010 میں جب سیلاب آئے تھے, تو کراچی سے لوگ وہاں جایا کرتے تھے, ناردرن ایریاز میں جو زلزلہ کے متاثرین تھے ان کی دیکھ بھال کرنے. تو یہ جب ایسے سچویشنز میں ہم پھر بھی اکٹھے ہوتے ہیں. اب یہ تو کبھی کبھی کی بات ہو گئی. جو صورتحال عام طور پہ ہوتی ہے اس میں بہت ڈویژن ہے, پولرائزیشن ہے, اور ایک طرح سے ڈسپونڈنسی جس کو کہتے ہیں نا, کہ ایک کمزور ایک عدم یقین کی صورتحال جو ایک پبلک میں پائی جاتی ہے, اس کو کمبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ سیاسی لیڈرشپ کا رول ہے, اس میں پارلیمنٹ کا رول ہے, صرف حکومت نہیں, صرف وزیر اعظم نہیں, بلکہ پارلیمنٹ, سول سوسائٹی, سب کو مل کر اس کو کمبیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسائل ہمارے بہت ہیں, لیکن پاکستان ابھی بھی ایک خود مختار اور آزاد مملکت ہے, ایک ایسا ملک ہے جو کہ مشکل
ظاہر ہے مشکل کا سامنا کر رہا ہے، کیونکہ یہ خطہ بھی ہمارا جو ہے وہ بہت ہی ڈیولپڈ خطہ ہے. یہاں پہ 4 نیوکلیئر پاورز ہیں، جیسے کہ جو مطلب کہ چین، روس، بھارت، پاکستان. تو دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں کے 4 نیوکلیئر پاورز ہوں. اس کے علاوہ انٹرفیئرنس ایک دوسرے کی، ہماری کنیکٹیوٹی بہت کم ہے پورے ساؤتھ ایشیا میں. تو یہ سب چیزیں اب سامنے آ گئی ہیں، اور اس وجہ سے بہت سی ڈویژنس پیدا ہو گئی ہیں. لیکن یہ سب ہمیں کمبیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں فیس کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کا میرا خیال ہے کہ ہمیں پھر سے یہ اسپرٹ کو اجاگر کرنا چاہیے، اور وہ یوں ہوگی کہ جب ہم صحیح گائیڈنس ہمیں ملے. جی، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریگیڈ صاحب، ایک فیکٹ ہے، انفارچونیٹ فیکٹ ہے، پاکستان میں میرے خیال سے سبھی سیاسی جماعتیں، ان کا سیاست میں آنے کا مقصد پاور پالیٹکس ہوتا ہے، نتھنگ ایلس. گو کہ یہ سیاست کی اسی لیے جاتی ہے کہ اقتدار میں آیا جائے، لیکن اپوزیشن میں بھی بڑے بھرپور کردار ادا کرتی ہیں سیاسی جماعتیں. اگر تاریخ دیکھی جائے یا دوسرے ممالک کی بات کی جائے، یا اگر کسی ایک جگہ ایک صوبے تک محدود ہیں تو وہاں پر مثالی کام کرنے کی وہ کوشش کرتی ہیں. یہاں پر اٹموسٹ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اقتدار میں آئیں، بس جس طریقے سے بھی آئیں، اور جب آئیں تو پھر سب اچھا ہے، اور جب نہیں تو پھر یہ سب سے پہلے ٹارگٹ افواج پاکستان کو سیاسی جماعتیں کرتی ہیں. اس پر کیا رائے ہوگی آپ کی؟ دیکھیں جی، پاکستان میں میں سمجھتا ہوں پرنسپل اصولوں والی سیاست یا اصولوں والے سیاستدان، سوری ٹو سے، وہ پہلے بھی بہت کم تھے. یہ چلیں وہ 1947 کے بعد کے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا، تو کچھ عرصے تک تو وہ بندہ چلتے رہتے تھا. ملٹری رول آ گیا جنرل ایوب خان کا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر سیاستدان نے ہمیں ڈیل ڈاؤن کیا بڑی بری طرح. وہ پاکستانی قوم کو لیڈرشپ نہیں دے سکے، کیونکہ غالباً ہمیں ہماری روڈ پر کون تھے؟ لیاقت علی خان، قائد اعظم محمد علی جناح، یہ بڑے رول ماڈل تھے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے لیاقت علی خان صاحب کے اسسینیشن کی ڈیتھ کے بعد تو پھر تو اس طرح کی لیڈرشپ آئی ہی نہیں، ہم نے دیکھی نہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کرپشن اتنی کرپشن آ گئی کہ اس سے سارا جو فیبرک تھا ہمارے پالیٹکس کا بالکل تباہ ہو. جہاں امپورٹنٹ بات کرنا تو میں بھولنا نہیں کہ یاد تک 65 کی جنگ میں کہ لیاقت مارگ پہ میرا گھر تھا، بھائی گھر لیاقت کے سامنے روڈ پہ میں گھر، تو ٹرک پہ ٹرک تھے، بیڈ فورڈ ٹرک ہوتے تھے، آپ کو یاد ہو ایک زمانے میں اس میں پٹھان ہی پٹھان تھے بندوقوں کے ساتھ. وہ 3 رائفل ورلڈ وار والی، وہ اترے 2 منٹ کے لیے نیچے، تو ہم نے یار یہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم محاذ جنگ پہ جا رہے ہیں، ہم ہندوستان میں لڑیں گے. of پاکستانی پٹھان بردرز. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم سے ایک بڑی غلط کیا ہماری لیڈرشپ نے. اس وقت لیڈرشپ ہماری پولیٹکل ہے. ہم نے فرنٹ لائن اسٹیٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ اور افغان جہاد، جس کا پہلے بھی ذکر کیا ہمارے بردی گیسٹ نے، افغان جہاد میں ہم گئے، آئی ہوئی اس کے بعد ہمارے سوسائٹی کی فیبرک کی ڈرگس کلرسنگ کو 40 لاکھ افغان مجاہدین، ملک بدل گیا بالکل. آج تک اس کے تباہ افیکٹ چل رہے. ہماری اکانومی پہ کیا افیکٹ ہے؟ دوسرا جنرل مشرف کے دور میں وہ ٹیرر، پھر ہمیں امریکہ کے فرنٹ لائن بن گئے، اور پھر جنگ میں ہم جیت دیا گیا اور بربادی ہوئی ہماری. اور یہی کہ ہمارے پٹھان دونوں کو جنگوں میں یہ انوالو تھے، تب یہ ہمارا پورا کے پی کا ٹیبل بھی پوری طرح کی اسٹیبلائز ہوا. اور پھر یہی دہشت گرد تھے، یہیں سے وہ لوگ افغان مجاہدین جو آگے جو جنریشن تھی وہ لڑی آپس میں، گروپ بن گئے، دہشت گرد گروپ بن گئے، اور اس کا کتنے فائدہ اٹھایا؟ یہ وہی حکومتیں جنہوں نے ہمیں فرنٹ لائن اسٹیٹ بنایا، وہ قوتیں، انہوں نے کہا یہ ایک نیوکلیر ہے، اس کی ایسی کی ایسی، اس کو ہم کرتے ہیں اس کی اکانومی کیسے چلتی ہے. حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو بہتر دی ہے. یا 350 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان کی سرزمین سے پیپلز پارٹی کے دور میں، جب داری صاحب کرتے ہیں فرسٹ ٹائم 350 ڈرون اٹیک جو مشرف صاحب کے دور میں 8 ہوئے تھے اور 350 ان کے دور میں ہوئے تھے.
وہ اٹھتے تھے شیئر بیس سے. جیکب بعد پتہ نہیں کیا اس کا نام تھا, اور وہ Right, برگیڈ صاحب. مائی پوائنٹ از دس, ہمارے لیڈرشپ نے ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا ہے, اور جس کی وجہ سے پاکستان میں پھر یہ دہشت گرد, چاہے کے پی ہو, چاہے بلوچستان ہو, انٹرنیشنل فورسز آگے اس ملک کی ایسی کی تیسی ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم ان کو ڈیسٹیبلائز کریں گے. سی پیک ہو گیا, ایران پر گیس پائپ ہوگی, ریکٹیک ہوگا, یہ کیسے آگے چلتے ہیں, کیسے ان کی اکانومی. رائٹ بریگیڈ صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں حمزہ صاحب کی جانب بڑھوں گا. حمزہ صاحب, یور ٹیک آن دس میٹر کہ کس طرح سے ہم یہ یونٹی لا سکتے ہیں. یہ اوور آل پوری نیشن میں لانی ہے, یہ پروونشل سطح پر اپنی جگہ پر ڈیوائیڈ ہے, کنسرنز ہیں, اس میں ریاست کی بھی غلطی ہے, یہ نہیں کہ صرف ان کے کنسرنز ہیں. لیکن جو اس وقت ایک صورتحال بن چکی ہوئی ہے, جو میں اور آپ دونوں دیکھتے ہیں, باقی ہمارے معزز مہمان بھی جانتے ہیں, اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور کون کر سکتا ہے ختم؟ دیکھیے جو اونس جو ہے نا وہ پالیسی میکرز کے اوپر آ جاتا ہے. بدقسمتی سے میں بریگیڈیئر صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو لیڈرشپ کا ویکیوم ہے وہ اتنا سگنیفیکنٹ رہ چکا ہے کہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے وہ بیسکلی نیشنل سیکورٹی کو بھی کمپرومائز کر دیتے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں بھرپور طریقے سے جمہوریت کے اندر بلیو کرتا ہوں, پر جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پبلک سروس ڈلیوری کے اوپر اور عوام کی اور نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے آپ نے پالیسیز بنانی ہے. اور یہ ساری دنیا کے اندر ایک پریسیڈنٹ ہے. کانگریس کے اندر بھی, یو ایس کانگریس کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ بھی جو پالیسیز ہیں, خیر وہ کافی کانٹروورشل ہے ملٹری انٹرونشنز کے حوالے سے اگر بات کریں, بٹ اگین امریکن پبلک, امریکن پالیسی میکرز جو ہیں وہ اپنی امریکی فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں جو جس قسم کے سیاستدان اس وقت ہیں, چاہے وہ موجودہ حکومت ہو, ہائبرڈ رجیمز آئی ہوئی ہوں, یا مطلب پیورلی ڈیموکریٹک اگر ہم کہہ سکتے ہیں. اول تو قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اتنا بڑا لیڈرشپ ویکیوم تھا کہ کبھی بھی پاکستان کے اندر پیور ڈیموکریٹک فارم آف گورننس آئی نہیں ہے. اس میں اب پولیٹیکل لیڈرز یہ کہتے ہیں کہ یہ افواج کی انٹرونشن کی وجہ سے ہے, حالانکہ ان کی اپنی پرفارمنس جو ہیں وہ اتنی خراب رہتی ہے کہ اس طرح کی لیجسلیشن یہ لوگ نہیں پاس کر سکتے کہ ہم نے اپنی نیشنل سیکورٹی کو برقرار رکھنا ہے. یونٹی جو ہے بہت سارے معاملات کے اندر, اے پی ایس کے اٹیک کے اندر اچھا لگا کہ آپ کو یونٹی نظر آئی سارے انسٹیٹیوشنز کے درمیان. عمران خان نواز شریف کے درمیان بھی آپ کو ایک یونٹی نظر آئی تھی کہ اس فورس کو ہم نے ٹیکل کرنا ہے. پر وہ جو تھریٹس ہیں, چاہے وہ ٹی ٹی پی کا تھریٹ ہے, چاہے وہ براس کا ہے جو بلوچ راجے یا جوئی سنگر جو بلوچستان کے ملیٹنٹ گروپس کا ہے, یا وہ افغانستان, وہ تھریٹس تو ابھی بھی ہیں. تو سیاستدان جو عوام کے نمائندے بنے پھر رہے ہیں اس وقت, وہ کیوں نہیں اس طرح کی قانون سازی کرتے جس سے نیشنل سیکورٹی کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پیش رفت ہو. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, کیونکہ جو پالیسی میکرز آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ کے اوپر, پروونشلزم جو آپ نے صحیح فرمایا, ایتھنیسٹی کے اوپر وہ اپنے جو ہے کلائنٹل پالیٹکس کھیلنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ملک کو بہت حد تک نقصان ہوتا ہے. تو نیشنل سیکورٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر ایک کنسنسس ہو. پر اس وقت جس قسم کی پولرائزیشن ہے ارسلان, مجھے نہیں نظر آ رہا کہ اس طرح کی کنسنسس ہوگی. انفارچونیٹلی وہی اینٹی آرمی پروپیگنڈا, چاہے وہ رولنگ گورنمنٹ ہے, اپوزیشن ہے, یا کچھ آپ بدقسمتی سے اپنے آپ کو جو لبرلز کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسی. کوئی ہے حمزہ صاحب آپ کی نظر میں جو کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ اب تو کوئی ایسی شخصیات کا داور بھی نہیں رہ گئی ہوئی جو ایسے موقع پر سامنے آئے اور سب کو بٹھانے کی بات کریں. اس کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی نا, کچھ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ. کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. انفارچونیٹلی دی آنسر ٹو یور کویسچن از نو. اس طرح کے کوئی لیڈر ابھی تک اس وقت نہیں ہے, نہ ہی کوئی ایسی سیاسی جماعت ہے, نہ کوئی ایسی قوت ہے. اور دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ آپ پرو آرمی ہیں یا اینٹی آرمی, آپ نے پرو پاکستان ہونا ہے. اور پرو پاکستان کے لیے فوج کی حمایت کرنے کی مطلب بات نہیں سمپل ہوتی ہے کہ جو نیشنل سیکورٹی تھریٹس ہے اس کے لیے آپ کو افواج پاکستان مضبوط چاہیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں وہ لیڈرشپ نہیں ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ساری جماعتوں کو بیٹھ کے بٹھائے اور جو ایتھنک جو ڈویژنز ہیں, جو کلیویجز ہیں, ان کو ایڈریس کر سکے. اس وقت تو اس طرح کی کوئی لیڈرشپ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے. رائٹ حمزہ صاحب, 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں, یونٹی کی, مثالی یونٹی کی بات کرتے ہیں, اور وہ یونٹی میرے خیال سے اس کی اشد ضرورت آج کے اس دور میں بھی پاکستان کو ہے. اگر وہ یونٹی اس قوم کے درمیان دوبارہ سے بن جائے تو میرے خیال سے ہمیں ہمارے مسائل کا حل بڑی بہتر انداز میں مل جائے گا. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاک.